بھائی نے ایک سوال کیا کہ جمعہ کے لیے عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا جبکہ وہاں پر مسجد کا انتظام نہیں ہے اور جمعے کی نماز کے لیے خطبہ ضروری ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہے 5 لوگوں پر جمعہ نہیں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے لیکن جمعہ ہے ہی نہیں، ان سے پوچھنی ہوگی اس کی، عورت، غلام، مسافر، بچہ، ٹھیک ہے، ان پہ پڑھ سکتے چاہے تو یہ سب، لیکن ان پہ فرض نہیں ہے، تو اس میں عورت کا بھی لفظ ہے۔ غلام، چونکہ غلام مالک کی اجازت نہیں ہے تو غلام نماز کو نہیں جا سکتا ہے نا، مطلب جمعہ کے لیے کہتے نہیں ادھر ہی پڑھ لو ظہر، تو کیا کریں؟ تو عورت سے پوچھنی، تو عورت چاہے تو جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے اور بیمار ہے اس کے اندر، مسافر، بیمار، بچہ، عورت اور غلام، ٹھیک ہے، 5 لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، مطلب پڑھ سکتے چاہے تو، لیکن ان پہ فرض نہیں، واجب نہیں۔ تو عورتیں اگر جمعہ کے لیے جاتی ہے مسجد میں تو خطبہ سنیں گی اور 2 رکعت پڑھیں گی، لیکن اگر وہ جمعہ کے لیے مسجد نہیں جاتی تو پھر وہ کیا پڑھیں گی؟ ظہر کی 4 رکعت۔ یاد رکھیے جمعہ گھر میں نہیں ہوتا، جمعے کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے اور خطبہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا عورت جو گھر میں پڑھتی ہے وہ ظہر ہی پڑھیں گی، اس کے لیے جمعہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد میں انتظام ہے خطبے کا، بیٹھنے کا، نماز کا، تو پھر عورت ضرور، میں کہوں گا جمعہ کے لیے ضرور مسجد جائے، خطبہ سنے اور امام کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اس سے پوچھنی ہے۔ اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو پھر وہ صرف کیا کریں گی؟ 4 رکعت ظہر کی، مطلب ظہر پڑھیں گی، پھر اس کے موقع سنت وہ ساری چیزیں کر کے وہ ظہر پڑھیں گی اور وہ جمعہ نہیں۔ بہت ساری بار عورتیں غلطی یہ کرتی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ پڑھتی ہے گھر میں، 4 رکعت سنت پڑھتی ہے، 4 رکعت احتیاطی ظہر پڑھتی ہے، 2 رکعت جمعے کی پڑھتی ہے، پھر بعد میں 2 رکعت اور 2 رکعت کر کے وہ پڑھ کے 14 رکعت پڑھتے ہیں جمعے کی۔ تو جمعہ کی اگر عورت مسجد نہیں جاتی ہے تو گھر میں عورت کی جمعہ کی نماز وہی ہوں گی جو ظہر کی نماز ہے۔ اور یہ مسئلہ اس مرد کے لیے بھی ہے جو مرد جمعہ نہیں پا سکا سفر کی وجہ سے یا کسی جگہ جانے سے یا کسی مصروفیت سے یا غفلت سے یا نیند سے یا کوئی مصیبت سے، کوئی پریشانی سے، وہ شخص بھی پھر کیا پڑھے گا؟ ظہر پڑھے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا، ظہر پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو عورت بھی ظہر پڑھیں گی اور جو مرد جمعہ نہیں پڑھ سکا وہ بھی جو ہے ظہر پڑھے گا، اور ظہر جو ہے جتنی رکعتیں ظہر کی اتنی احتیاطی، جمعہ کی 14 نہیں ہوں گی، ہمارے پاس ہے ظہر کی 12 اور جمعہ کی 14 رکعت۔ ظہر کی یہ 10 رکعت یاد رکھی، 12 نہیں 10 رکعت، 4 موقع پہلے، 4 فرض اور 2 موقع بعد میں، اور 2 نفل جو لگا کے ہم 12 کرتے تو نفل 200 لگاؤ نا، 2 کیوں لگا رہے؟ 4 سنت بولتے ہیں، 4 فرض، 2 سنت، پھر 2 نفل، 2 کیوں نفل؟ 200 لگاؤ، 20 لگاؤ، 2000 پڑھو، آپ کیا مسئلہ؟ تو 10 رکعت ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے دن 14 پڑھتے ہیں، 4 فرض، 4 سنت، 4 ظہر کی جو فرض ہے اس کو احتیاطی ظہر سنت اور پڑھتے، تو 8 پہلے پڑھتے ہیں، پھر 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں اور بعد میں 4 پڑھتے۔ یاد رکھیے جمعہ کی 14 نہیں ہے، جمعہ کی 8 رکعت ہے، 2 موقع پہلے، 2 جمعہ کی فرض اور بعد میں 2 رکعت کر کے 4 موقع، جمعہ کی 8 رکعت ہے۔ لیکن یہ جو جمعہ پڑھیں گا مسجد میں اور خطبے کے ساتھ، لیکن اگر جمعہ کسی کو نہیں ملی تو وہ ظہر پڑھیں گا، مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے گھر میں اگر نماز پڑھتے تو وہ ظہر کی نماز جیسے ہوتے ویسے ہی پڑھتے۔ جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے، یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا۔ اب جمعہ بولے تو عورتیں بولی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی، یاد رکھیے یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واضح نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو۔ کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ ایدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں، مردوں کو تو جانا ہی ہے۔ ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں، دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لے، 1000 روپے کیا بولا تم نے بیگم 1000 روپے کا؟ ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے۔ نہیں آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو، کیا فضیلت ہے۔ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں اس فضیلت کو۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو۔ زمانہ بہت بدل چکا ہے، اب منمانی مردوں نے جو کر لی نا اپنی سوچ کے اعتبار سے تمہاری نہیں چلنے والی۔ اگر تم شریعت کے جو دیے ہوئے حقوق نہیں دو گے یہ اپنے حقوق چھین کر لیں گی، پھر ان کی کون مدد کر کے تمہارا نقصان کرے گا؟ اس سے پہلے یہ حالات آئے، دے دو جو ان کا حق ہے ان کو۔ مسجد کا چندہ مانگتے تو عورتوں سے نہیں لیتے کیا؟ نہیں تمہارا نہیں لیتے، تم کو آنے بھی نہیں دیتے،
लाओ लाओ बड़ी भी लाओ, क्या देते खाला लाओ, तुम्हारे तो जेवरात भी दे दो, तुम हदीस में कि अल्लाह के रसूल औरतें लाओ तुम्हारा, लेकिन मैं आ सकती कहीं, तुम आ नहीं सकते अंदर, तुमसे फितना होता, चलो निकलो यहाँ। और अगर तुमसे फितना नहीं होता तो हमसे तुमको फितना होगा, तुम आओ मत लेकिन मस्जिद के अंदर, क्योंकि पूरे चोर उचक्के निकम्मे डाकू गुंडे मवाली मस्जिद के बाहर बैठे, फितना हो जाता, औरतों को छेड़ेंगे फलां करेंगे। और सारे शरीफ लोग बाजारों में रहते, सारे शरीफ लोग मॉल्स में होते, सारे शरीफ लोग थिएटर्स में रहते माशाल्लाह, और सारे मवालियां इधर बैठे रहते, इसलिए छेड़छाड़ का मसला हो सकता है मस्जिद में। कॉलेज में कोई मसला नहीं, औरत के जाने से फितना नहीं होता, बाजार में जाने से फितना नहीं होता, मॉल्स में जाने से फितना नहीं होता, अकेले बड़े बड़े सफर करने से फितना नहीं होता, यहाँ से गल्फ जा रही अकेली तो फितना नहीं होता, यहाँ से यूएस जा रही अकेली, चूंकि शादी हो गई मैं मामा बीवी को बुलाया तो फितना नहीं होता, मस्जिद गई तो बहुत बड़ा फितना होता। इससे पहले कि अपना हक छीन कर ले इनको उनका हक दे दो, दरवाजे खोल दो मस्जिद के लिए, उनका हक इसमें। तुमने सारे दरवाजे खोल दिए इनके लिए मस्जिद का छोड़कर। अगर तुम कहते हो फितना है, बहुत फितना है जमीन पर फैला हुआ, जिसके नतीजे मस्जिद आना भी फितना है, तो ऐसे फितने के दौर में तो फिर कॉलेज जाना भी फितना है, स्कूल जाना भी फितना है, बाजार जाना भी फितना है, मॉल जाना भी फितना है, सब जगह जाना फितना है। फिर और घर से ना निकले, सब जगह तो छोड़ दिया, जहां जा सकती दरवाजा बंद कर। ये भी हमारा इस तहजीब में रहने का असर है। इस तहजीब में अपने इबादत गाहों में औरतों को नहीं आने दिया जाता है, नतीजतन मुसलमानों ने वो ले लिया, सारी दुनिया में खोली है इनके लिए मस्जिद सिर्फ छोड़ के। बहरहाल चलो, एक्सेप्शनल है, घर की नमाज उनकी अफजल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो एजुकेशन वाज और नसीहत जो उनको छूट जा रही है ना जुमा से छूटने से, और जो इज्तिमाइयत की जो ताकत होती है वो छूट जा रही है। बहरहाल चलो, औरतों को पकड़ नहीं है, इस पर गिरफ्त नहीं है, बात वाजे कर रहा हूं, नहीं तो बहुत सारी औरतें दिल्ली में परेशान हो जाएंगी, हम कहां पड़े नहीं है इंतजाम, तो नहीं आपके लिए एक्सेप्ट, लेकिन अगर इंतजाम है तो जरूर जाइए। इंतजामियों से कहूंगा मस्जिद के अपने दरवाजों को खोले, मस्जिद के उनके अलग इंतजाम करे, औरतों के लिए जैसा करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों की चीज समझते भी नहीं, जब आप बोलते ना ऐसा औरतों के लिए मस्जिद दरवाजे खोल दो, तो बहुत से लोग इतने कम अकल, अल्लाह रहम करे, इतना कम इल्म है उनको दीन का, बोलते क्या बातें कर रहे मौलाना तुम, क्या बेशर्मी की बातें, अब एक ही दरवाजे औरत भी आएंगे, एक ही दरवाजे बच जाएंगे, एक ही तारत खाने वो भी जाएंगे, एक ही तारत खाने मैं भी जाऊंगा, एक ही वजू खाने वो बैठेंगे, एक ही वजू खाने मैं बैठूंगा, साथ नमाज पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे। तो बेवकूफ इंसान, तुझे मालूम ही नहीं औरतों को मस्जिद में आना बोले तो क्या इंतजाम रहता। उनका आने का रास्ता अलग मस्जिद नबी में था, उनके आने का रास्ता अलग, उनके वजू खाना अलग, उनके तारत खाने अलग, और अगर एक ही मस्जिद है तो वो पीछे नमाज पढ़ेंगी मर्दों से, और अलग मस्जिद है तो बाजू पढ़ेंगी वो नमाज। तो तुझे मालूम ही नहीं। बहुत से लोग क्या समझते, औरतें मस्जिद में आएंगी मतलब कैसा, इन्हों रकात बांधे तो बाजू इधर की बीवी खड़ी या कोई दूसरी औरत खड़ी हो सकती है आके। अरे इतनी छोटी और हल्की सोच, दीनी इल्म की इतनी खतरनाक कमी, सुभान अल्लाह। पूरा इंतजाम अलग होता है मेरे भाई, पूरा इंतजाम, समझो इस बात को। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। तो जुमा में पीछे मत रहो, वरना जन्नत में पीछे रहोगे अगर गए तो, ठीक। तो लिहाजा खूब तैयार होकर, जो हक है जुमे का, नहा धोकर आप आए। उसके बाद खतीब से करीब बैठे, खूब गौर से उसकी बात सुने जो वो कहता है, वाज़ो नसीहत, और अपने गुनाहों पे कुफ्त करिए कि जो आपसे हुए हैं, और जो खतीब कह रहा है नेकियों में इजाफा करने के लिए आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह मैं ये, जिन बातों से वो रोकता है उन बातों से रोकने का आज़म करे अपने दिल में कि अल्लाह उठ के जाऊंगा जुमे से तो इंशाअल्लाह इन बातों से रोक लूंगा। इस तरह से जुमे का फायदा उठाए और अपने आप को बाकी हफ्ता उन कामों में मशगूल रखे जो खतीब ने कहा कि ये करना है। ये हफ्ता अपन कम से कम एक हफ्ता तो अपडेट करेंगे ना जो बातें सुन के आए, ताकि लाइफ का पार्ट बन जाए ये बातें। ये सब आपको और मुझे जो है करना याद रखिए। तो जो खालिस नियत के साथ इस तरह से जुमा को अदा करने लगे ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी जिंदगी में बरकतें भर जाएंगी और जुमा की सही फजीलत उठाने वाला बन जाए। ठीक है, तो हमें मस्जिद जाना है। सही मुस्लिम की रिवायत है, जो अहसन अंदाज में वजू करे और जुमे के लिए आए, फिर खामोशी और ध्यान से सुने, मतलब जो खतीब कर रहा है, तो इस जुमे तक और मजीद 3 दिन तक इसके गुनाह माफ कर दिए जाते। तो इस जुमे तक मतलब आने वाले जुमे तक और मजीद 3 दिनों के गुनाह माफ कर दिए जाते। तो जो एक शख्स जुमा के लिए आता है, गौर से इमाम से खतीब से करीब बैठता है, गौर से उसके खुतबे को सुनता है, और उसके बाद जो एहसन अंदाज से मतलब जो बताया गया उस तरीके के मुताबिक आता है, तैयार होकर खुद बोला जो जो बताया गया, और उसके बाद अच्छा वजू करता है, जुमे के लिए आता है, खामोश बैठता है, आवाज नहीं करता है, ध्यान से सुनता है जो खतीब कह रहा है, तो उसको अगले जुमे तक के और उसके बाद के और 3 दिन के गुनाह माफ हो जाते हैं। उस जुमे से अगले जुमा और 3 दिन इजाफे जायद गुनाह माफ हो जाते हैं उसके। किसी वजह से आप सफर में तो जुमा नहीं हो पाई, तो कम से कम इस हफ्ते के 3 दिन के सगायर तो माफ है, इसलिए कि कबीरा गुनाह तो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, जितने भी फजाइल है सगीरा गुनाह किया। ठीक, अब इस जुमा की नमाज को खराब करने वाली चीजें क्या, वो भी रख दूं आपको। हालांकि जुमे की नमाज, उसके फजाइल और उसके मसाइल पे बात नहीं हो रही थी, हम तो सिर्फ जुमे की फजाइल ले रहे, जिसके अंदर हमने दुआ आखिरी पहर में जो असर के बाद है, उसके बाद सूरतुल कहफ और नमाज, चूंकि अजीम इसकी फजीलत है, इसलिए ये भी हम मुख्तसर रख रहा हूं आपके साथ। अब इसको नमाज को बर्बाद करने वाली चीजें क्या है वो देख ले, ताकि हम इससे इंशाअल्लाह बचे। तो पहली चीज याद रखिए, जो चीज इस नमाज को बर्बाद कर दी थी वो इब्न माजा की रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैठ जाओ तुमने तकलीफ दी है और देर से आए हो। एक सहाबी आ रहे थे, और जब आ रहे थे तो जुमा को उनको फजीलत पाना थी आगे की सफों की,
آئے تو لیٹ تھے, کیا کرنے لگے پھر, اس کو کاندھے سے ہٹا, اس کے گردن پر جا, اس کے کاندھے کو ہٹا, اس کے گردن پر جا, سمجھ رہا, جانے لگے گردنوں کے اوپر سے, جس کو بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, آپ خطبہ دیتے ہیں, بیٹھ جاؤ, تم نے تکلیف دی ہے, تم دیر سے آئے ہو, تو پہلے آنے والا پہلے بیٹھے, بعد کا آنے والا لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کے نہ جائے, چونکہ تکلیف دی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کسی عبادت میں تکلیف ہے دوسرے کو عبادت قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلا کام تکلیف نہیں دینا کسی کو بھی یاد رکھے جمعہ کے اندر, کہ پھلانگتے ہوئے لانگتے ہوئے لیٹ آ کے بھی وہ کرے. لیکن میں یہ کہوں گا جو آگے کے لوگ ہیں, چونکہ میں نے ایسی بھی مسجد دیکھی ہے, پہلی صف پوری فل, دوسری صف آدھی, تیسری صف میں 2 4, پانچویں صف میں کوئی نہیں, ایک ایک دو, اور آخری کی صف ہے فل پوری, کہ پیچھے آنے والا سمجھتا مسجد فل ہے اور جب اندر دیکھتا آگے پورا خالی ہے. تو اب یہ تو مجبوراً جا رہا ہے, سب فل کرنے. یہ گناہگار انشاءاللہ نہیں ہوگا, کیونکہ گناہگار وہ جو بعد میں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے, لیکن مسجد فل ہو چکی ہے, لیکن آپ کو پہلی صف کا ثواب لینا ہے اونٹ والا, تو آپ سب کی گردنوں کے اوپر سے جائے, غلط پسندیدہ نہیں. وہ جو خالی چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو گناہگار ہے پیچھے بیٹھ کر, آپ آگے جا سکتے ہیں وہاں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مسجد فل ہوگی, باہر دھوپ ہو سکتی ہے, چپلیں ہو سکتی ہے, بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یاد رکھیں. لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں کرنا چاہیے, ورنہ جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا, چونکہ آپ مومن کو ایذا دے رہے ہیں جمعہ کے لیے جا کر. ٹھیک ہے, احتیاط کریں. دوسرا, بلند آواز میں تلاوت قرآن اور ذکر نہیں کرنا چاہیے جمعے کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت دیکھا, صحابہ قرات کر رہے تھے اور آوازیں تھوڑی بلند ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں تلاوت نہ کرو, کیونکہ جمعہ ہے, اب سب ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز میں کریں گے تو بہت زیادہ شور ہو جائے گا مسجد میں, اور جمعے کے خلاف ہے کہ اس میں شور کیا, سمجھا. تو آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آوازوں میں تلاوت نہ کرو, تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. تیسرا کام, اس سے بھی بدترین صورتحال جو ہے جس سے جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے, سب سے بدترین صورت کیا معلوم, خطبے میں باتیں کرنا. اور ہو رہا ہے, خطبہ چالو ہے اور کیسا کیا چل رہا, کب آئے, ٹھیک تو ہے, بچے بیوی وغیرہ, بعد میں کہاں ٹائم ملیں گا, بات کر لو ابھی. اب دوسرا آدمی پریشان ہو کے کیا کرے, خطبہ چل رہا ہے یار, یا تو پھر دونوں بیوقوف, اتنے عظیم ثواب کو ضائع کرے بات کر کے. جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے, بات نہیں کر سکتے, کس حد تک سنیے, صحیح مسلم کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی. جمعہ کے دن خاموش تو بیٹھے, خالی کنکریوں کو چھو رہا, وہ ریت وغیرہ رہتی نا, اور آج کے زمانے میں ریت وغیرہ نہیں رہتی, تو کیا کھیلتے ہم, وہ کاڑیوں سے اس کی چٹائی کی, یا پھر پلاسٹک کے ریشے, تاگے, یا پھر بہت کوالٹی میٹس, تو کیا ہے اچھی قسم کی بنی ہوئی خالینوں کی پھسڑے نکالتے بیٹھے ہوئے, کریدتے ہیں اس کو, اس کے تاگوں کو صحیح کر رہے ہیں. اب یہ ہوتا, اس زمانے میں کیا تھا, مسجد نبی کھلی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے, ریت تھی. تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا. بات کرنا دور کی بات, چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کیا تھا. بخاری کی روایت میں فرمایا اور کہا, سنیے, اگر تو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جا, ٹھیک, خاموش ہو جاؤ, اور امام جمعے کا خطبہ دے رہا ہو, تو تو نے بھی لغو کیا. بات کرنا تو دور کی بات ہے, کوئی بات کر رہا ہے اور تو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جا, تو تو نے بھی لغو کیا. تو بات کرنے والے خاموش بھی نہیں کر سکتے. اب کیوں, اس میں بھی حکمت. ایک آدمی بات کر رہا ہے جمعے کے دن, تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا, ایک آدمی کا ڈسٹربنس. اب یہ خیر خواہ لوگ سمجھتا نہیں, پوری مسجد سمجھتا نہیں کہ تم کو آیا, تمہارا ابا اتنے دیندار والا, ارے کیا یہ. تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے 10 لوگ اور بات کریں گے. حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کرے, تاکہ ایک ہی آدمی کا شور رہے, دوسرا آواز ہی نہ ہو. سمجھے آپ بات کو, حکمت کیا ہے. دیکھو, ایک آدمی بات کر تو ایک آدمی ڈسٹرب کر, اب اس کو روکنے کے لیے 10 آدمی بولتے اور ہوتا ہے ہمارے پاس, وہ چکر ہی نہیں, بولو مت. جس نے اس کو بھی روکا اس نے لغو کیا. اب ظاہر سی بات ہے, ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے, تو خود بند ہو جائیں گے تھوڑے. اب یہ اس کو بولیں گے خاموش بیٹھو, تو ان کو دونوں کو روکنے کے لیے ایک بولیں گے ارے تم خاموش بیٹھے رہے, تیسرا سمجھیں کیا, ارے کیا کر رہے ہو, تو آواز بڑھ جا رہی ہے. تو پہلے آدمی کو کچھ نہ بولے, کیونکہ جو اس کو روکیں گے وہ بھی لغو کر. تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو منہ نہیں کھولنا. تو شرم کرو اے لوگوں جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کے دوران, شرم کرو. اتنا عظیم دن ضائع کر اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر. آئیے آگے سنیے. جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا, تو اس نے لغو حرکت کی, اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں. جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جا اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں. اتنی بڑی بات ہے نا, بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز, اس کا فائدہ اٹھائیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم اپنی معافی مانگے اللہ سے, اور ترک کرے, یاد رکھے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کرنے کا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جمعہ کا چھوڑنا, مطلب جمعہ کی نماز کا چھوڑنا, یہ کبیرہ گناہ ہے. مطلب دیکھیے آپ, نماز ہم نے دیکھی جمعہ اہمیت, کیا چیز ضائع کرتی, کنکروں سے کھیلنا, بات کرنا, ٹھیک ہے, روکنا وغیرہ ہو گیا. اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھیے, بہت خطرناک جرم ہے. اللہ رحم کرے, اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کئی لوگ, آپ بول سکتے کیا ایسا راستے بند ہو جا رہے جمعہ کے دن, تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے. دلیل میری یہ ہے
کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی، سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا. آپ کے محلے میں اگر 10 مسجد ہے تو جمعہ 3 میں ہوتی ہوں گی. رمضان کے اندر 10 مسجدیں ہوتی، 10 کی 10 نہیں پڑتی، جمعہ میں تو 3 ہی اس میں ہو رہی. سمجھ رہے آپ؟ تو گویا اگر پورے لوگ جمعہ پڑھتے محلے کے تو 10 مسجدیں پورا نہیں چاہیے، چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ 10 مسجدیں پوری نہیں پڑتی. مغرب میں حال دیکھیے، فجر میں حال دیکھیے، ابلتی مسجدیں. تو اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جمعہ تو 3-4 مسجدوں میں ہوتی، جمعہ بھی نہیں پڑھتے. کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے. سنیے ورس صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافل ہو جائیں. لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. ٹھیک ہے، اور مہر لگا دیں گا، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں. کس سے غافل ہو جائیں گے؟ وہ دین اور اسلام سے غافل ہو. جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ مسلمانوں. اور یہ روایت سنو، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا. وداؤٹ اینی کاز، وداؤٹ اینی جینوین ریزن، جس نے 3 جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا. سنیں، جس نے بلا ضرورت 3 مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا. ہاں، مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں، عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ مستثنا ہے. غلام چونکہ آقا کے ماتحت ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی مستثنا ہے. بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنا. لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بنا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا، اس کے دل پر مہر لگا دیں گا. ہمیں اس سے بچنا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ، اس لیے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھیے بہت بڑی ہے. اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اتنا افضل عمل ہے کہ تجارت جو حلال عمل ہے وہ بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے اگر جمعہ کی اذان ہو جائے. جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت جیسا حلال عمل بھی چھوڑ کر آپ کو جمعہ کے لیے جانا پڑتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 میں فرمایا رکھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماتا کہتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے. جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، خرید و فروخت بند کرنا ہے، تو ایک حلال چیز کو بند کرنا ہے جمعہ کے لیے. زیادہ حلال ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں، جمعہ اذان ہوگی جانا پڑے گا کیونکہ خطیب کی چڑھنے سے پہلے اور اذان کے بعد فوراً خطیب چڑھ جاتا ہے. اذان سے پہلے موجود رہنا ہو، یا کم از کم اذان لیٹ ہوتی تو اس سے پہلے جائیے، پھر اذان ہوگی پھر خطیب چڑھیں گا، یا اذان ہو رہی ہے تو بھاگیے تاکہ خطیب کے چڑھنے سے پہلے ممبر پہ یا اس کے بعد سے پہلے آپ کم از کم پہنچ جائے، چونکہ فرشتے رجسٹر بند کر کے سننے لگ جائیں. ٹھیک، اسی طرح جمعہ کے دن ایک عمل اور کرنا ہے، اس کی فضیلت میں شامل ہے، بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے جمعہ کے دن. بکثرت، بہت زیادہ، انٹینسٹی بڑھانا ہے. عموماً تو ہم بھیجتے ہی ہیں، انٹینسٹی بہت ہائی کر دینا. کس دن؟ جمعہ کے دن ہائی کر دینا. ٹھیک ہے، بکثرت درود. ٹھیک، اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری ایک حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا تھا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ، جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوص اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی
وہ جمعہ کے روز ہوں گی. اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کی طرف بھیجے گا. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے. مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں.